محترم المقام لائق صدر احترام رونق اسٹیج علماء کرام و شعراء خوش کلام رونق محفل سامعین کرام زینت خانہ خواتین اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بعد توحید کے متوالو، شمع رسالت کے پروانوں، اولیاء اللہ کے مستانوں، اہل بیت اطہار کے فداکاروں، صحابہ کرام کے جانثاروں، ابھی قبل کہ علماء سابقین کی طرح میں بھی چند لمحات قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے کچھ عرض کروں۔ طریقہ اہل سنت و جماعت کے مطابق اور تعلیم الہی کے مطابق آقا مدینہ سرور قلب و سینہ حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالی جاہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ جھوم جھوم کر ہدیہ درود پاک پیش فرمائیے اور پڑھیے اللہم صلی وسلم علی سیدنا و سندنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وسندنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم۔ محترم حضرات، وہ کوئی اور ہوگا اپنا جو ایمان دے دے گا، وہ کوئی اور ہوگا اپنا جو ایمان دے دے گا، نبی کے چاہنے والا نبی پر جان دے دے گا۔ وہ کوئی اور ہوگا اپنا جو ایمان دے دے گا، نبی کے چاہنے والا نبی پر جان دے دے گا، اور تلاوت کر کلام حق کی ہو جائے گا اندازہ، تلاوت کر کلام حق کی ہو جائے گا اندازہ۔ محمد کون ہے اس کا پتہ قرآن دے دے گا۔ محمد کون ہے
اس کا پتہ قرآن دے دے گا، اور لٹایا دین کی خاطر نواسوں نے گھرانے کو، لٹایا دین کی خاطر نواسوں نے گھرانے کو، گواہی کربلا کا آج بھی میدان دے دے گا، گواہی کربلا کا آج بھی میدان دے دے گا۔ لٹایا دین کی خاطر نواسوں میں گھرانے کو، گواہی کربلا کا آج بھی میدان دے دے گا، اور بنا ہے نعت خواہ پورا قرآن پیارے محمد کا، سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک بنا ہے نعت خواہ پورا قرآن پیارے محمد کا، ثبوت اس کا قرآن پاک سے سلطان دے دے گا، ثبوت اس کا قرآن پاک سے سلطان دے دے گا۔ وہ کوئی اور ہوگا اپنا جو ایمان دے دے گا، نبی کے چاہنے والا نبی پر جان دے دے گا۔ ایک بار درود پاک پڑھ کر سنا دیجئے، اللہم صلی وسلم علی سیدنا و سندنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و سندنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ صلاة و سلاما علیکہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ مریدوں جھولیاں بھر لو، مریدوں جھولیاں بھر لو، یہ عرص مستقیمی ہے۔ مریدوں جھولیاں بھر لو، یہ عرص مستقیمی ہے۔ لو ذکر اللہ کر لو، لو ذکر اللہ کر لو، یہ عرص مستقیمی ہے۔ مریدوں جھولیاں بھر لو، یہ عرص مستقیمی ہے۔ لو ذکر اللہ کر لو، یہ عرص مستقیمی ہے۔ اور وزیر الدین آقا کا توسل مانگ لو لوگوں، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وزیر الدین آقا کا توسل مانگ لو لوگوں، قدیری فیض پر کر لو، قدیری فیض پر کر لو، یہ عرص مستقیمی ہے۔ جھولیاں بھر لو، یہ عرص مستقیمی ہے۔ لو ذکر اللہ کر لو، یہ عرص مستقیمی ہے۔ اور بٹے گا شاہ جی بابا کا صدقہ، لوٹ لو لوگوں، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ بٹے گا شاہ جی بابا کا صدقہ، لوٹ لو لوگوں، چلو کشکول کو بھر لو، یہ عرص مستقیمی ہے۔ چلو کشکول کو بھر لو، یہ عرص مستقیمی ہے۔ مریدوں جھولیاں بھر لو، یہ عرص مستقیمی ہے۔ اور نوازا ہے سلیہ کو بہت پیارے مجدد نے، واہ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد۔ سیدی مرشدی آقائی مولائی استادی حضرت علامہ مترجم فہیم، مترجم قرآن کریم، مفسر فہیم، منابر اعظم حضرت علامہ مولانا حافظ و قاری شاہ پیر سید محمد انتخاب حسین صاحب قدیری الشفیع مداری رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ببرکات اس سلیہ شریف میں عرص وزیری میں بہت تشریف لائی، بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ اور
آپ ہی کے مشوروں کا نتیجہ ہے کہ پیر طریقت رہبر شریعت صوفی واسطہ حضرت علامہ مولانا صوفی محمد مستقیم قدیری علیہ الرحمت والرضوان، جن کو فنا فی شیخ کی منزل حاصل ہے، بے شک بتانے کی ضرورت نہیں، بلکہ جیسا خطیب اعظم نے فرمایا تھا دیکھنے کی ضرورت ہے۔ بے شک بے شک یہ جو باغ و بہار آج پیر طریقت حضور وزیر الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے صاحب قادر اور ان کے نبیرہ حضرت علامہ مولانا عابد و قادری مفتی سرفراز حسین صاحب قبلہ اور ان کے والد گرامی عالی جناب صوفی واسطہ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت صوفی شمس الدین قدیری دامت برکاتہم القدسیہ والعالیہ کے سرپرستی کے تحت حضور مناظر اعظم ہند کا مسئلہ چل رہا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ آپ تشریف لاتے تھے تو حضور مستقیم میاں کو، حضور شمس الدین میاں کو، اور یہ ہمارے مفتی سرفراز صاحب کے بچے تھے، ان حضرات کو آپ پورے سال کا مشورہ دے کر جایا کرتے تھے، آپ کو یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، اور آسانی سے ہو جائے گا۔ کبھی گھبراہٹ محسوس کی تو آپ فرمایا کرتے تھے ڈرنا مت، اس دربار کو دربار شاہ جی سے نسبت حاصل ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ ڈرنا مت، اس دربار کو دربار اللہ سے نسبت حاصل ہے۔ ڈرنا مت، ہمت و حوصلے سے کام کرنا۔ اللہ میاں اپنے غلام کا، عبد القدیر میاں اپنے غلام کا، قبلِ عالم اپنے غلام کا نام روشن کریں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان شاہ جی اللہ میاں، فیضان حضور تاج الاولیاء، فیضان حضور قبلہ عالم، فیضان حضور سراج عالم، حضور مجدد مراد آبادی، عرص فخر الاسفیاء، عرص قدیری مستقیمی۔ اور یہ بات میں کسی کی سنی ہوئی نہیں کہہ رہا ہوں، میں خود حضرت کے ساتھ آیا کرتا تھا۔ اب کا میرا یہ دورہ تقریباً 25 سال کے بعد ہوا ہے، لیکن اب سے 25 سال پہلے کئی مرتبہ میں حضور مجدد مراد آبادی کے ساتھ صلیہ حاضر ہوا ہوں۔ ارے میں نے دیکھا ہے کہ جب سے آپ آ جاتے تھے تو حضور مستقیم میاں کے یہاں، حضور شمس الدین میاں کے یہاں، اور حضور مجدد مراد آبادی کے ہاتھوں پر اور ان حضرات کے ہاتھوں پر مریدین کی مرید ہونے کے لیے بھیڑ لگ جاتی تھی۔ واہ واہ واہ۔ آنے والے مہمانوں کا استقبال کیجئے، حضور خطیب اعظم کا زوردار کھڑے ہو کر استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان قدیری، فیضان شاہ جی اللہ میاں، آمد حضور خطیب اعظم، جانشین حضور مجدد مراد آبادی، علوم حضور مجدد مراد آبادی، آمد حضور خطیب اعظم حضرت علامہ مفتی سید محمد انتصام میاں صاحب قبلہ مدد اللہ علیہ ونورانی سجدہ نشین، آستانہ عالیہ قدیریہ، حضور مناظر اعظم مجدد مراد آبادی، امام شاہ سید محمد انتخاب حسین قدیری اشرفی مداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد آمد۔ حضور خطیب اعظم کی آمد ہو چکی ہے۔ آپ حضرات بہت سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ تشریف رکھیں۔ آخری خطاب انشاءاللہ العزیز ان قریب ہم حضور خطیب اعظم کا سماعت کریں گے۔ آپ حضرات تشریف رکھیں اور سلطان المقرین کے خطاب سے آپ حضرات مستفید ہوں۔ تو محترم حضرات،
تو محترم حضرات، ان باتوں کا بتانا اس لیے ضروری ہے کہ آخر کار ہمارے بزرگوں نے ہمیں دیا کیا ہے، ہمارے بزرگوں نے ہمیں کس طریقے سے سپورٹ کی ہے، کس طریقے سے مدد کی ہے۔ لہذا حضور مجدد مراد آبادی اس آستانے کو پروان چڑھانے کے لیے، حضور مقتدی میاں کو مشورہ دینے کے لیے، اور شہزادہ حضور وزیر الدین احمد اللہ تعالی علیہ حضور شمس الدین قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ والعالیہ کو مشورہ دینے کے لیے آپ جس طریقے سے پیار کی باتیں پیار کے ساتھ سمجھایا کرتے تھے، محبت سے سمجھایا کرتے تھے کہ اپنے مشن کو آگے لے کے چلو، خلوص کو اپنے دل کے اندر لے کر اپنے پیر کی خانقاہ کو، اپنے پیر کے آستانے کو آگے بڑھانے کی کوشش کرو۔ یہ زمین خریدی گئی، آپ کا مشورہ، مزار کو کس طریقے سے بنایا گیا، آپ کا مشورہ، مسجد اللہ میاں کو بنایا گیا، آپ کا مشورہ، لنگر خانہ بنایا گیا، آپ کا مشورہ۔ لہذا میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں ایک ولی کا مشورہ دوسرے ولی تک پہنچتا تھا، ایک ولی کا مشورہ دوسرے ولی تک پہنچتا۔ مشورے میں خیر ہوتی ہے، کامیابی ملتی چلی گئی۔ ارے آج آستانہ وزیری کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کئی سو سال پرانا آستانہ، اتنا مال کئی سو سال میں سکتا ہوتا ہے۔ بے شک زندہ باد زندہ باد۔ زمین کا خریدنا آسان نہیں ہے، عمارت کا بنانا آسان نہیں ہے، اتنے بڑے لنگر خانے کا بنانا آسان نہیں ہے، اتنی بڑی مسجد کو ایک دم سے بنانا آسان نہیں ہے۔ آج دیکھنے کے بعد یہ محسوس ہوتا ہے کہ کئی سو سال پرانا ہوگا، لیکن یہ 30-40 سال پرانا آستانہ اس بات کی شہادت دیتا ہے، لوگوں فنا پہ شاید ہو جاؤ، پیر کی محبت پہ فنا ہو جاؤ، پیر پہ کو قربان کر دو، پیر سے محبت رکھو، پیر کے دل میں اپنا دل ڈال کر اور پیر کی ذات میں فنا ہو جاؤ۔ پھر سنوارنا، بنانا، ترقی دینا یہ اللہ کا کام ہے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ترقیاں ملتی ہیں، اور حضور مجدد مراد آبادی رضی اللہ تعالی عنہ کی رخصتی کے بعد یہ سلسلہ مشورہ آج بھی قائم و دائم ہے، اور اس کی سرپرستی اور نگرانی کے لیے اللہ رب العزت نے خاندان مجدد مراد آبادی سے آپ کے قلب اکبر حضرت علامہ مولانا حافظ و قاری مفتی سید محمد انتصاب حسین صاحب قدیری الشفیع مداری دامت برکاتہم القدسیہ والعالیہ کو مقدر فرما دیا۔ بے شک سبحان جو اللہ آپ کے سبحان اللہ۔ سامنے تشریف رکھتے ہیں وہی میراث، وہی نیت، وہی ارادہ۔ ارے دیکھ نہیں رہے ہو جو پناہ شیخ ہوتا ہے اس کی چمک الگ ہوتی ہے۔ بابا وزیر الدین پناہ شیخ ہوئے، چمک آ گئی، بابا مستقیم پناہ شیخ ہو گئے، بے شک سبحان اللہ۔ چمک آ گئی۔ بے شک یہ بھی 25-30 سال میں ایسا ہو جائے گا کہ لوگ محسوس کریں گے کئی سو سال پرانا۔ تو محترم حضرات، دل سے دل کو راحت ہوتی ہے، ان بزرگوں سے محبت قائم رکھو پیارے اسلامی بھائیوں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی اس عبادت، اس مقدس عبادت پر پورے طریقے سے گامزن رہو جس کو عبادتوں میں سب سے افضل قرار دیا گیا ہے، جس کو کہتے ہیں نماز۔ نماز کا بھرپور خیال رکھو، ان کی محبت کے ساتھ ساتھ، ان کے آستانوں کی حاضری کے ساتھ ساتھ
नमाज फज्र तुमसे न छूटे, नमाज दोहर की जमात तुमसे न छूटे, नमाज असर व मगरिब की जमात तुमसे न छूटे, नमाज ईशा की जमात तुमसे न छूटे। और याद रखो अल्लाह ताला ने हमें वो बुजुर्ग अता फरमाए हैं कि जिनकी तहज्जुद भी कदर नहीं होती। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तहज्जुद भी कदर नहीं होती। वही हाल हुजूर शाजी मियां का, वही हाल हुजूर अल्लाह मियां का, वही हाल हुजूर अब्दुल कदीर मियां का, वही हाल हुजूर अब्दुल रशीद मियां का क़िबले आलम का, वही हाल हुजूर खिलाजे आलम का, और वही हाल हुजूर वजीरुद्दीन बाबा का। दिखाने के लिए नहीं, वही हाल हुजूर मुस्तकीम बाबा का। इन्हें भी मैंने अपने आंखों से इनके घर में तहज्जुद की नमाज पढ़ी। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब मैं आया करता था हजरत के साथ, मैंने देखा 3-4 बजे के टाइम हम लोगों को फजर के लिए उठाने से पहले वुजू करके नमाज पढ़ा करते थे, और वो नमाज तहज्जुद ही होती है। याद रखिए, नमाज वो इबादत है कि तुम्हारी मोहब्बतों को दिखा देगी, बेशक बेशक, तुम्हारी मोहब्बतों को उरूज और बुलंदी देगी, और तुम्हें भी उरूज और बुलंदी देगी। क्यों? इसलिए कि अस्सलातु मिअराजुल मोमिन। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोमिन की मिअराज है। अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत करते रहोगे तो कुरान करीम का ऐलान है, इन्नस्सलाता, बेशक नमाज, तन्हा, रोक देती है अनिल फहशाई, फाहिश बातों से, वल मुनकर, गलत कामों से, वल बग़ी, हराम बातों से। यइज़ुकुम, अल्लाह नसीहत करता है तुमको। क्यों? लअल्लकुम, ताकि तुम तज़क्करून, नसीहत को हासिल करो। बेशक बेशक, क्योंकि नसीहत उसी के लिए होती है जो नसीहत को हासिल करता है। इसीलिए तो कुरान करीम के पहले ही पारे में, पहली ही लाइन में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। ये कुरान, ये किताब वो किताब है कि हुदल लिल मुत्तकीन, जो मुत्तकियों को हिदायत देती है, मुत्तकियों को हिदायत देने वाली है। कुरान तो सबको हिदायत देती है, लेकिन नहीं, इसकी हिदायत का फायदा वही उठाते हैं जो खुदा से डरते हैं, अल्लाह से डरते हैं, तकवा इख्तियार करते हैं, अल्लाह के खौफ से डरते हैं, उसकी खशियत से डरते हैं। अरे अल्लाह की बारगाह में इन्होंने तकवा किया, ये खुदा से डरे, नमाजों के पाबंद बने, तो आज अल्लाह ने इनकी अजमत को, इनकी शान को, शान वजीरी को, शान मुत्तकीनी को इतना वाला कर दिया कि मखलूक खुदा इनके दर पे आके फैज़ हासिल कर। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। इसलिए इनके दर पे आओ तो नमाज फज्र पढ़ के आओ, दोपहर को आ रहे हो तो नमाज दोहर पढ़ के आओ, उसके बाद आ रहे हो नमाज असर पढ़ के आओ, उसके बाद आ रहे हो नमाज मगरिब पढ़ के आओ, नमाज ईशा पढ़ के आओ। कसम खुदा की, इनकी मोहब्बत के साथ जो खुदा की इबादत करोगे उसकी शान ही अलग होगी, उसकी पहचान ही अलग होगी, उसका मामला ही अलग होगा, उसके चेहरे की चमक और दमक ही अलग होगी। क्योंकि नमाज बुराइयों से रोक देती है। अगर नमाज बुराइयों से रोक रही है तो समझ लो नमाज मकबूल है, नमाज पसंदीदा है, अल्लाह ने आपकी इबादत को कबूल फरमा लिया है। और अगर नमाज तो पढ़ रहे हो लेकिन बुराइयां कर रहे हो, नमाज तो पढ़ रहे हो, फाहिश पढ़ रहे हो, नमाज तो पढ़ रहे हो, मुनकरात को नहीं छोड़ रहे, नमाज तो पढ़ रहे हो, बाकी बातों को नहीं छोड़ रहे, तो समझ लो गलती नमाज की नहीं है,
غلطی آپ کی ہے. پتہ چلتا ہے کہ آپ کی عبادت بارگاہ خداوندی میں اس حیثیت سے پیش نہیں کی جا رہی ہے جس حیثیت سے پیش کرنے کا طریقہ ہے. ارے نماز کو زیادہ وقت نہیں ہے، اختصار کے طور پر نماز کی آخری بات کو عرض کر کے رخصت ہوتا ہوں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس لیے کہ میرے بعد میں جس ہستی کا آپ کو خطاب سننا ہے انہیں بہت سارے مشورے بھی آپ کو دینے ہیں، بہت ساری نصیحتیں بھی آپ کو کرنی ہیں، بہت سارے معاملات بھی آپ کے ساتھ طے کرنے ہیں. اتنا بتانے کی کوشش کروں گا کہ نماز وہ والی پڑھو جس میں عبادت کی محبت خدا کی طرف ہو اور رسالت کی محبت مصطفیٰ کی طرف ہو. عبادت کی محبت خدا کی طرف ہو، رسالت کی محبت مصطفیٰ کی طرف ہو. ارے اس نماز کو پڑھو کہ جب نماز پڑھنے میں التحیات کو پڑھو، التحیات للہ والصلوات والطیبات، تو خدا کی طرف رہنا چاہیے، کیونکہ بات عبادت کی ہے، بات مالی عبادت کی ہے، بات قولی عبادت کی ہے. التحیات للہ والصلوات والطیبات یہاں تک پڑھو تو بات عبادت کی ہے. اور اس کے بعد والطیبات السلام علیکہ ایھا النبی، جب حالت نماز میں نبی پر سلام پڑھو تو تصور یہ رکھو کہ آقا کا روضہ سامنے ہے. التحیات للہ والصلوات والطیبات، کعبہ سامنے، کعبہ بھی سامنے. اور جب نبی پر سلام آیا التحیات میں آیا، واجب کے طور پر آیا، ضروری کے طور پر آیا، پڑھنا ضروری آیا. نہ پڑھو گے نماز نہیں ہوگی. نبی پر سلام پڑھو، السلام علیکہ ایھا النبی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان قدیری، فیضان شہدی اللہ میاں پیر طریقت صوفی شمس الدین میاں صاحب قبلہ. تو محترم حضرات، میں عرض کر رہا ہوں وہ والی نماز پڑھو جو برائیوں سے روک دے. اور وہ والی نماز کون سی ہوگی کہ حالت نماز میں جب تک عبادت کا رشتہ ہے تو خدا سے رہے گا اور نبی کا ذکر آئے گا تو آقا کی بارگاہ میں سلام پیش کرنا ہے، محبت والا سلام پیش کرنا ہے. کیونکہ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ ہماری عبادتیں، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے وہ حج ہو، چاہے وہ زکوٰۃ ہو، چاہے وہ صدقات ہو، چاہے وہ خیرات ہو، عبادت قولی ہو، عبادت فعلی ہو، عبادت جانی ہو، عبادت مالی ہو، ساری کی ساری عبادتیں اللہ کے لیے ہے. عبادت کا رشتہ عابد کا معبود سے ہوتا ہے، کیونکہ عبادت کا حقدار صرف اور صرف وحدہ لا شریک ہے. لیکن جب اسی عبادت میں التحیات میں نبی کا سلام آ جائے، نبی پر سلام آ جائے تو محبت کو آقا کے دربار میں پیش کر دینا. اگر یہ سوچ لو گے کہ مولا یہ عبادت تیرے محبوب پر سلام بھیجنے کے صدقے قبول ہو جائے، تیرے محبوب پر درود بھیجنے کے صدقے قبول ہو جائے، تیرے محبوب کی بارگاہ میں یہ نذرانہ عقیدت پیش کرنے سے قبول ہو جائے تو مولا میرا بیڑا پار لگ جائے گا، میری نماز قبول ہو جائے گی. لہذا حالت نماز میں التحیات کو پڑھو، نبی پر سلام پڑھو تو آقا کی محبت کے ساتھ، نبی پر درود پڑھو آقا کی محبت کے ساتھ. یہ سوچ کر پڑھو کہ نماز کے آخری حصے میں نبی پر سلام اور نبی پر درود اسی لیے رکھا گیا ہے کہ ان کے صدقے سے دعائیں قبول ہوں گی، ان کے صدقے سے عبادتیں قبول ہوں گی، ان کے صدقے سے سجدے قبول ہوں گے، ان کے سجدے سے رکوع قبول ہوں گے، ان کے سجدے سے قیام قبول ہوگا، ان کے سجدے سے قرات قبول ہوگی. بے نماز پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ نمازوں میں برکتیں عطا فرمائے گا.
گا، ان حضرات کی محبت میں برکتیں عطا فرمائے گا، ان حضرات کی نسبتوں میں برکتیں عطا فرمائے گا۔ مولا تبارک و تعالی ہم سب کو اچھے اور سچے طریقے سے دین اسلام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبق تھوڑا بہتر ہوتا ہے، شرط ہے کہ یاد ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔